أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحابہ کرام نے دیکھا، آپس میں مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح شام دن رات دین اسلام کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کر پاتے، کوئی بزنس نہیں کر پاتے، کوئی تجارت نہیں ہو رہی، بلکہ دینی معاملات میں دن رات صرف ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے سوچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، بچے ہیں، اور پھر مہمانداری ہے، تمام معاملات ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم تمام صحابہ مل کر کچھ ایک رقم مقرر کریں جو سب مل کر اکٹھی کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ رقم دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سارا دن دینی معاملہ میں مصروف رہتے ہیں تو گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ جبکہ صحابہ جانتے تھے ایک مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کبھی 3 ماہ بھی گزر جاتے ہیں، گال میں آگ نہیں جلتی تھی، دھواں نہیں نکلتا تھا۔ اس حال میں صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات صبر سے نظام کو چلاتی تھی اور کبھی اس زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں لاتی تھی۔ یہ انداز تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا۔ اس کو دیکھ کر صحابہ کے دل میں آیا کہ کیوں نہ ہم نبی پاک کی خدمت میں اس انداز سے پیش ہوں۔ صحابہ کرام نے مل کر ایک مخصوص رقم کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا تھا۔ اب سوچتے ہیں کہ کون ہے کہ جو سرکار کے سامنے یہ قدم اٹھائے اور یہ جسارت کرے اور عرض کرے۔ اب فیصلہ ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی پاک کے چچا، ان کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ حضور آپ یہ قدم اٹھائیں، آپ آگے بڑھیں، آپ معاملہ طے کریں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کو قبول کر لیا، در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں، وہ رقم کو لے کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے چند صحابہ نے مشورہ کیا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات ایسے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم آپ کے اس معاملے میں شریک ہو جائیں تاکہ آپ کے گھر کے معاملات آسانی سے طے پا جائیں۔ مہمان آتے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، سارا دن دینی امور میں آپ مشغول رہتے ہیں، تو یہ قبول فرما لیں۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہی ہو رہی تھیں کہ سرکار نے ابھی کوئی جواب تو نہیں دیا۔ ہوا یہ کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی جبریل امین تشریف فرما ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے۔ وحی کیا بھیجی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کیا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنے اصحاب سے فرما دیجئے کہ میں جو دن رات دین متین کی خدمت کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دین کو آسان کر رہا ہوں، اس خدمت پر میں تم سے کسی قسم کا اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں مگر یہ ضرور کہتا ہوں جو میرے رب کا حکم ہے کہ میری اہل بیت سے پیار کرنا، میرے محبوبوں سے پیار کرنا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس کا شان نزول، اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یاد میں اور ان کی شان میں، جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، وہ جب نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف فرما ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہاں پر ذکر ہے اہل البیت کا کہ آپ سے نجاست کو دور کر دے، اہل البیت کی، اور ان کو پاک کر دے۔ تو وہ سرکار نے چادر اپنے اوپر لی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے نیچے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ کو رکھا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو لیا، حضرت امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آسمانوں کی طرف منہ کر کے سرکار کو کرتے ہیں، اے میرے اللہ، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں اور ان میں سے خاص ہیں، اے مالک ان سے نجاست کو دور فرما دے اور ان کو پاک صاف فرما دے، ان پر رحمتیں و برکتیں نازل فرما، یہ دعا فرما رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صاحبہ آبی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آبی تشریف فرما ہے وہاں، تو جیسے آپ نے دعا کو سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ قالوا بالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالا کیوں نہیں، آپ بھی اہل بیت ہی میں سے ہیں۔ تو دوسری بات یہ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بھی آ جائیں، اس میں شامل ہو جائیں۔ تو اس سے پیغام کیا ملا؟ اہل بیت کے خواص ہیں
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی اہل بیت ہی میں سے ہیں، آپ کی اولاد بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور پھر خواص کا جب تذکرہ کیا تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ خاص میری اہل بیت میں سے ہیں۔ تو یہ اخلاق آپ کے سامنے حل ہوگا، مسئلہ حل ہوگا کہ اہل بیت سے کون کون مراد ہیں۔